تو اب یزید وارث ہے، زیادہ دن کا تھوڑی حاکم ہے. بھائی حسین جب نکلے ہیں تو کہہ دن کا حاکم ہے، یعنی 16 نے جب وہ حاکم بنا 28 میں حسین نکلے تو ابھی 2 ہفتے کا حاکم ہے. 6 مہینے حسین کے سفر میں گزریں گے، 6 مہینے کا حاکم ہو جائے گا. جب کربلا پہنچے گا تو 6.5 مہینے کا حاکم ہو جائے گا. تو حسین نے 6.5 مہینے کے حاکم کو 1 دن میں ہلا دیا. تو کوئی 6 مہینے کے حاکم کو تھوڑی ہلایا تھا، بنیادیں ہل گئی، بنیادوں کو ہلا دیا. اب عمارت ہی کو اٹھانا تھا. جب بنیاد ڈھیلی ہو جائے تو عمارت گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو ابھی اعلان نہیں ہوا کب گرے گی. مخدوش عمارت دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا کل گرے گی، پرسوں گرے گی، 2 مہینے بعد گرے گی، 3 مہینے بعد گرے گی. 3 سال کے بعد اس 3 سال میں عمارت گرے گی. مہلت ہے، تیری زندگی کے دن گنتی کے رہ. کوئی ایسے بتائے تو صحیح اور تاریخ مقرر ہو جائے. 61 ہجری میں واقعہ ہوا. 61 کا پہلا مہینہ محرم، 10 محرم. گزرا سال 1 سال، 61 پورا گزر گیا. 62 دوسرا سال، 63 تیسرا سال، 63 تیسرا سال اور 64 کا ربیع الاول. 3 سال محرم سفر ربیع الاول. 3 سال 3 مہینے. ربیع الاول پورا نہیں، 14 ربیع الاول کو جوان تھا نا. کوئی کہہ بھائی بوڑھا تھا تو مر گیا. عمر تو 33 سال ہے، مضبوط ہے، بیمار نہیں، مریض نہیں، دبلا نہیں، ناتواں نہیں، گدبدہ جسم ہے، گول گول بدن ہے، پرگوشت ہے. یزید تاریخ ہونے کا پرگوشت ہے. گھنگھرے والے بال، نیلی آنکھیں، منہ پہ چیچک کے داغ، ناک پر کٹ کا نشان، یعنی ناک کٹ چکی تھی. تاریخ نے کہا بھائی کو بتائیں گے. اور جب گول ہو جائے اور مطلب نہ ہو تو ظاہر فٹ بال ہو جاتا ہے. بیماری ہوئی نہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ کربلا کے بعد بیماری لگ گئی. بیماری ایسی کہ حکیموں کو بلایا گیا. ابھی سب سے بڑی سلطنت کا حاکم ہے، طبیبوں اور حکیموں کی کیا کروں بھائی کیا بیماری ہے؟ چیک اپ ہوا، نبضیں دیکھی گئی، دل دیکھا گیا، سینہ دیکھا گیا، دل دیکھا گیا. کہاں بیماری ہے؟ کوئی نہیں. اندر سے کوئی اطلاع نہیں آ رہی کہ کوئی بیماری. میں سے آواز ہے پیٹ پھولتا ہے، کہ اس کی دوا ہم بتا دیں. چہل قدمی کریں، پہاڑی مقام پر جائیں، سیر کریں، سبزہ میں رہیں، کبھی پانی پیتے ہیں مطلب پیاس نہیں بجھتی. اور یہ تو بیماری نہیں، ایسی تو بیماری ہے. کب پانی سامنے آتا ہے تو کہتے پانی ہٹاؤ، اس لیے کہ پانی کی دھار میں سامنے نظر آتا ہے. یہ بیماری تو سنی نہیں، ایسی بیماری تو سنی. ہاں بھائی ہو سکتا ہے کہ سیر کریں اور غم و غصے سے دور رہیں. اس ملک سے چلے گئے کسی پہاڑی مقام پر، جنگل کی سیر کریں، سیر و شکار کریں. خصوصی لشکر سار ہوا کہ جاؤ لشکر سار، شکار کھیلنے کا شوق، شکار کھیل رہا ہے. ہرن نظر آئے، گھوڑا پیچھے دوڑایا، ہرن بھاگا، گھوڑا بھی تیز چلا، لشکر پیچھے رہ گیا. وہ جانے کا ہرن لے چلا جاتا ہے، وہ چھلانگیں مار رہا ہے اور دور چلا جا رہا ہے.
اور یہ پیچھا کر رہا ہے، تیر پھینکتا ہے، ہرن کو لگتا نہیں، جانے کہاں پہنچ گیا، ہرن غائب ہو گیا۔ اب تو واپس ہونا ہے، واپس ہوا تو لوہے کی دیوار، دوسری طرف گھوڑا ہوگا تو لوہے کی دیوار، تیسری سے گھوڑا ہوگا لوہے کی دیوار، چوتھی طرف آیا لوہے کی دیوار، اب چاروں طرف لوہے کی دیوار ہے۔ اب جائے تو کدھر جائے، جائے تو کدھر جائے، پیاس آئے، پیاس سامنے سے بیچتی نظر آیا، مشک لادے ہوئے، پانی پلا، ہاتھ میں کٹورا، اس نے مشک کھولی ہوئی، کٹورے میں پانی ڈالا، کٹورے کو لیا ایسے کر کے، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں پانی پلا دے، پانی زمین پہ پھینکتا ہے، اس نے مشک ڈھانا کھولا، پانی بہنے لگا، یہ تڑپنے لگا، پیاسا جو تھا، اور وہ کہتا پانی تو پلا، آواز آئی، ارے حسین کے بچوں کی پیاس لگی ہے۔ امام سے پوچھا گیا، وہاں راوی ہے ہی نہیں، وہاں راوی تو دو ہی ہیں، راوی وہاں دو ہی ہیں، ویسے راوی تین ہیں، راوی تو تین ہیں، ایک یزید کا گھوڑا ہے، ایک وہ ہرن ہے، ایک وہ بیشتی ہے جو مشرق کے آیا ہے، پتا تو چلی کون ہے، یہ ہرن کون ہے، یہ ہرن کون ہے، یہ بیشتی کون ہے۔ امام سے پوچھا گیا، پانچویں امام سے کہ کیا انجام ہوا، لوہے کی دیواروں میں گر گیا، امام بتا رہے ہیں کہ ہرن کے پیچھے گیا ہے، راوی تو کوئی ہے نہیں، کس کو بتایا، ابھی پتہ چل جائے گا راوی کون ہے۔ امام نے کہا وہ ہرن نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا، فرشتے تو یہاں آتے، راوی تو یہاں کے بتا گیا، وہ فرشتہ تھا، غائب ہو گیا، وہ پانی جو لیے تھا مشق کا وہ بھی فرشتہ تھا، دو راوی یہ ہو گئے، اب تیسرا راوی بچا، تیسرا راوی بولتا نہیں، فرشتے کو بولتے ہیں، یہ تو یزید کا گھوڑا بولے گا تھوڑی، لیکن راوی کیسے بچے گا۔ ایک بار ایک آواز ہوئی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا، زوردار آگ چاروں طرف پھیل گئی، گھوڑا لے کے آیا لشکر میں، تو ٹانگ رہلائی تھی، گھوڑا بولا تو نہیں، راوی تو بن گیا۔ تو میں پوچھوں تاریخ اسلام سے کہ مجھے جواب دے دے، جو بیٹھ کے بحثیں کرتے ہیں امام حسین کے مقابل میں یزید کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ یہ جواب دے دیں ہمارے سوالوں کا کہ حکومت بہت دن رہی کیوں نہ، 3 سال میں ختم کیوں نہ ہوئی، انجام ایسا کیوں ہوا، اب کیوں نہ بن سکی، حسین کا رونا ہوا ہے۔ یہ انجام زندگی کے 3 سال، پہلا سال ایک سیکنڈری نواسہ رسول کو قتل کر دیا، ایک سیکنڈری کا کارنامہ، 62 مدینے میں حملہ، وادی حرہ میں فوج اتار دی گئی، مدینے سے قریب کا گاؤں میں حرہ، وہاں فوج اتری، چونکہ مدینے والوں نے قتل حسین پر احتجاج کیا تھا، مسلم ابن عقبہ کی سرکردگی میں لشکر بھیج کر کہا گیا کہ مدینے میں قتل عام کر دو، کہتے ہیں جو بچے کچھ صحابہ تھے وہ بھی قتل ہوئے، ان کی اولادیں قتل ہوئی، مدینے کو تاراج کر دیا گیا، گھروں میں آگ لگا دی گئی، مسجد نبوی میں جوتے پہن کے فوج اتری، گھوڑے مسجد نبوی میں باندھے گئے، استبل بنایا گیا مسجد کو، اور اس پہ جو گھوڑوں نے لید کی تھی کئی مہینے تک وہ اٹھائی جاتی رہی، فوج کے جانے کے بعد پہلا حملہ علی ولی اللہ، دوسرا حملہ محمد رسول اللہ قبر نبی پر، اور اب تیسرا حملہ مکانے پہ حملہ، 61 ڈگری 62 ڈگری 63 ڈگری 64 میں تو مر ہی گیا دوسرے تیسرے۔ اب کیا ہے
عبداللہ ابن زبیر حکومت بنا رہا ہے حجاز میں، حسین ابن نبیل کو بھیجا گیا لشکر لے کر، خانہ کعبہ میں سب بھول گئے، اندر سے دروازہ بند کر لیا، حکم دیا توپوں سے گولے پھر گئے، منجنیق سے بڑے بڑے پتھر گر گئے، کعبہ گر گیا، ڈھہ گیا، مسمار ہو گیا، کوئی دیوار نہیں بچی۔ جو غلام تھا وہ دیا جلاؤ، چھوٹے پتھروں میں کپڑا لپیٹو، اس میں تیل ڈالو، آگ ڈالو، مشل بنا کے پھینکو تاکہ آگ لگے، کھایا بھی گیا، آگ بھی لگائی گئی، بچایا گیا۔ آج تک کوششیں یہ ہیں کسی خلیفہ کو، جتنے بنی میاں بنی عباس کسی کو اتنا بچانے کی کوشش نہیں کرتے جتنا یزید کو۔ اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ آنے والوں کا سربراہ تھا، والوں کا وارث تھا، بیس کا پن تھا، بچا لو تاکہ آدھا گھر کا بھی بچ جائے، آدھا ادھر کا بھی۔